لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. جنت میں امت محمدیہ کی کثرت ہوگی کہ کثرت اہل الجنت من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، جنت میں 2/3 تعداد امت محمدیہ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، باقی 1/3 تعداد تمام باقی انبیاء کی امتیوں کی ہوگی، یعنی 2/3 مطلب 2/3، 1/3 1/3. اس ضمن میں امام ترمذی ایک روایت لاتے ہیں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی 120 قطاریں ہوں گی، 20 و 100 صف، جن میں سے 80 قطاریں اس امت محمدیہ کی ہوں گی، 80 منها من هذه الامہ و40 من سائر الامم، اور باقی جو 40 ہیں وہ باقی امتوں کی ہوں گی. تو 120 میں سے جو 80 ہے، بیسک میتھمیٹکس ہے، 2/3 ہے، اور 40 جو ہے وہ 120 کا 1/3 ہے. ٹھیک ہے، یہ تو امام ترمذی اس حدیث کو لاتے ہیں. اچھا، اہل جنت میں سے آدھی تعداد امت محمدیہ سے ہوگی. ایک روایت یہ بھی آتی ہے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اہل جنت میں سے 1/4 تم میں سے ہوں گے؟ یہ سن کر ہم نے خوشی سے کہا اللہ اکبر. پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اہل جنت میں سے 1/3 تعداد تمہاری ہوگی؟ ہم نے پھر خوشی سے اللہ اکبر کہا. پھر آپ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں سے آدھے تم ہوگے، یعنی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس میں تو کہا نا 80 صفیں ہوں گی تمہاری، 80 صفیں ہوں گی. اب 80 صفوں میں تعداد کا ذکر نہیں ہے، پچھلی روایت میں صرف صفوں کا ذکر ہے، اس آیت میں تعداد کا ذکر ہے. تو یہ ان دونوں روایتوں میں موافقت ہو گئی. تو صفوں کے لحاظ سے تو یو آر 2/3، تعداد کے لحاظ سے حضور کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ آدھے تم ہوگے، اور کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سیاہ بال کے جسم پر ایک سفید بال یا سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ اس حدیث میں پچھلی حدیث کا بھی جواب آ گیا، جو پچھلے درس میں نے حدیث دی تھی کہ 1000 آدمی اگر ابن آدم میں سے نکالے جائیں تو ان میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. وہ حدیث آئی تھی نا پچھلے درس میں، اور وہ 999 یاجوج ماجوج کی ان میں کثرت ہوگی، ان 999 میں، کیونکہ وہ اتنے کثیر التعداد ہوں گے، اتنے کثیر التعداد ہوں گے. اور وہ مومنین جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، ان کے مقابلے میں مومنین بہت قلیل ہوں گے. اور اسی لیے جو ہے ہم نے جب یاجوج اور ماجوج کے ضمن میں کچھ دروس کیے جن کو آپ جا کے سن سکتے ہیں، وہ ان کی پلے لسٹ میں بھی موجود ہیں اور پھر دروس بھی موجود ہیں. بہرحال تو اس میں ہم نے یہ بات کو دیکھا کہ وہ اتنی کثرت سے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ آپ ان کی خود ٹیک کیئر کریں، ہم تو نہیں لڑ سکتے، اتنے زیادہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان میں ایک بیماری پیدا فرمائیں گے اور وہ مر جائیں گے سارے کے سارے، اور پھر پرندے آ کے ان کو اٹھا کے سمندروں میں پھینک دیں گے. تو بہرحال تو اب جو ہے اس میں بھی اس بات کی وضاحت ہو گئی. امام مسلم بھی اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں ایسی ہے کہ ایک سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال، کہ پورا بیل سیاہ ہے، ایک بال سفید ہے، یا پورا سفید بیل اس کے بدن پر ایک سیاہ بال. اچھا، تو اب امت محمدیہ کے 70,000 افراد بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا حساب کتاب ہو، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ حساب اور عذاب کے بغیر، کوئی حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل فرمائی ہو. تو کتنے ہو گئے امت محمدیہ کے؟ 70,000. اب 70,000 سے مراد 70,000 نمبر بھی ہو سکتا ہے، اور 70,000 سے مراد عربی زبان کی اگر لغت میں دیکھا جائے تو کثیر التعداد بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اسی طرح ہر 1000 پر مزید 70,000، سبحان اللہ، ہر 1000 پر مزید 70,000،
یعنی کہ 40 لاکھ افراد بھی امت محمدیہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہاں پر بھی 40 لاکھ اگر آپ واقعی میں نمبر دیکھ رہے ہیں تو 40 لاکھ، اور اگر عربی زبان کی لغت دیکھیں تو ہر کثیر، ہر ہزار پر کثیر التعداد اور جنت میں جائیں گے۔ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے 3 بھرے ہوئے لب، یعنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ ایک ایک لب میں کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں امت محمدیہ کو اللہ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، امام ترمذی یہ روایت لاتے ہیں، درجہ صحیح کی روایت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میری امت سے 70,000 افراد کو وہ بلا حساب اور عذاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ وعدنی ربی ان يدخل الجنة من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب، نہ ان کا حساب ہے نہ کوئی عذاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کو ایسی میرا رب داخل فرما دے گا۔ اسے تو امام ترمذی نے روایت کیا، مع کل 1070,000، اور ہر ان میں سے ہر 1,000 کے ساتھ 70,000، وثلاث حثیات من حثیات ربی، اور پھر 3 جو ہے نا وہ ایسے لب بھر کے میرا رب جو ہے وہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ واللہ عالم۔ اچھا، اسی طرح امام مسلم ایک روایت لاتے ہیں، حضرت عمران بن حسین، ان سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کراتے ہوں گے، نہ شگون لیتے ہوں گے، نہ داغ لگاتے ہوں گے، صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے، یعنی غیر اللہ پر کوئی توکل نہیں کرتے ہوں گے، کوئی یہ ہاتھ نہ دکھاتے ہیں، ستارہ پرستی نہیں کرتے ہوں گے، کوئی ایسٹرونومسٹ، نیومرولوجسٹ، پامسٹ ان کے پاس جا کے قسمتوں کا حال نہیں پتہ کرواتے ہوں گے، کوئی شگون نہیں لیتے ہوں گے۔ پھر حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی دعا فرمائیے، اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا تو ان میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اچھا، آخری روایت آج کے درس کی، اسے امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے مختلف امتوں کے لوگ لائے گئے، بعض نبی ایسے تھے جن کے ساتھ 10 افراد سے بھی کم لوگ تھے، بعض نبیوں کے ساتھ 1 یا 2 ہی آدمی تھے، اور کوئی نبی ایسا تھا کہ جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنے میں میرے سامنے ایک بڑی امت آئی، میں سمجھا کہ یہ میری امت ہے، مجھے کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔ آپ آسمان کی کنارے کی طرف دیکھیں، میں نے دیکھا تو وہاں بھی ایک بڑی جماعت تھی۔ پھر مجھے کہا گیا اب آسمان کے دوسرے کنارے کی طرف دیکھیں، میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت پائی۔ مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت ہے جس میں سے 70,000 افراد بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ میرے رب کا کرم ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے، اور سب کو ہدایت فرمائے، جو ہدایت پر نہیں انہیں ہدایت دے، اور اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سب پر کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔